بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں کن فیکون کے لیے محنت درکار ہوتی ہے، اس سے آپ کو ایسے ہی نہیں نواز دیا جاتا۔ کہیں دعاؤں میں خشوع خضوع لانا پڑتا ہے، اور کہیں اللہ پہ کامل یقین رکھنا پڑتا ہے، اور کہیں ان گنت صبر سے کام لینا پڑتا ہے، اور پھر اللہ تمہارے لیے کن فیکون فرما دیتا ہے، اور دنیا حیران دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اللہ پر یقین دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ راستے بھلے ہی وہ نہ ہوں جن کا انتخاب تم نے کیا تھا، مگر توکل رکھو، اللہ تمہیں انہی منزلوں تک لے جائے گا جن تک پہنچنے کے لیے تم اتنا تڑپتے ہو۔ اور معجزے تو تب ہوتے ہیں جب تم نے جو دروازہ چنا ہوتا ہے وہ بند نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر بھی تمہارے دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ راستہ چاہے اللہ کا چنا ہوا ہو، لیکن وہ منزل تمہاری پسند کی ہی چنتا ہے، اور تمہارا رب بہت جلد تمہیں وہ دے دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ جو ایک حکم سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے اس کی جگہ سے سرکا سکتا ہے، اس رب کے لیے تمہاری ان خاک سے بنی ہاتھ کی لکیروں کو بدلنا بھلا کیا مشکل؟ جس کے ایک اشارے پہ مچھلی اس کے بندے کو زندہ ساحل پر اگل دے، وہ کیسے پھر تمہیں اس اذیت کے سمندر میں ڈوبنے دے سکتا ہے؟ میں نے تو دعاؤں سے لوگوں کی تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ تمہاری دعا ہی اللہ سے آپ کی مانگی گئی چیز کی فریاد کرتی ہے۔ اور دیکھو، کسی کا دل نہیں دکھاتے، دلوں میں تو رب رہتا ہے۔ کیا پتہ جو دل تم توڑ رہے ہو وہ اللہ کو پسند ہو، اللہ جی نے چن رکھا ہو، اور کیا پتہ جس انسان کو تم اذیت پہنچا رہے ہو وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو۔ تمہارے پاس تمہاری من چاہی چیز نہیں رہی تو کیا ہوا، اللہ تو ہے اب بھی تمہارے پاس۔ اور سنو، تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو، اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہیں وہ تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہیں۔ آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا۔ دیر کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے، کیونکہ تمہاری انہی دعاؤں سے تمہاری من پسند چیز تمہاری جولی میں ڈالی جا چکی ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں وہاں سے نہیں دیا جہاں سے تمہیں امید تھی، تو یقین رکھو وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ امید نہ چھوڑنا کہ تمہارا بھی رب وہی ہے جو ہاجرہ کا تھا، اس نے ہاجرہ کو پیاسا نہیں رکھا، وہ تمہاری التجا رد نہیں کرے گا۔ اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو، اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھا کریں، کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا، اللہ اس سے واقف ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے۔ اور یقین کریں وہ آپ کو جہاں بھی لے جا رہا ہے نا، آپ کے لیے اسی ہی میں خیر ہے، اور یہ بات آپ کو کافی سفر مکمل کرنے کے بعد پتہ چلے گی۔ انسان یقین رکھے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اللہ کی رضا پہ سر جھکا لیتے ہیں اور معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اللہ بھی پھر یا تو ہمیں وہ چیز دے دیتا ہے یا پھر ہمارے دل کو ہمارے نصیب پہ راضی کر دیتا ہے۔ جب ہم زخم اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں تب وہ مرہم کا وسیلہ بھی بیچ دیتا ہے، اور جب ہم صبر کر لیتے ہیں تب وہ ہمیں اس صبر کا صلہ معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تو تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین، تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، اور وہ کن کہے گا اور تم اپنی زندگی خوشیوں سے بری دیکھو گے۔ وہ کن کہے گا اور تم ساری تکلیفیں پریشانیوں کا اختتام ہوتا دیکھو گے۔ کیا اس نے تمہیں انکار کیا؟ خود سے انکار سمجھ لینا تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین نہیں؟ تم مانگ کر تو دیکھو، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ یاد رکھو، اگر اس نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ وہ فرماتا ہے ساری دنیا بھی تمہارے مخالف آ کر کھڑی ہو جائے تب بھی ڈرنا مت، کیونکہ تب بھی تمہیں میں تنہا کافی ہوں۔
دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہی ایک ہی دعا کا لب پر خود بخود آ جانا قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ لیکن میرا رب بہترین راستے سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا جو دعا اللہ نے دل میں ڈالی ہے وہ نصیب میں نہ ہو۔ وہ تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، وہ تھام لے گا چاہے ہوا کتنی ہی مخالف کیوں نہ ہو۔ وہ تمہیں مڑنے نہیں دے گا چاہے اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو۔ وہ فرماتا ہے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی بھی نہیں سہ پاتی، اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لایا ہے تو سن لو کہ تمہاری کہانی بھی مکمل ہونے کی طرف چل پڑی ہے۔ اور وہ دعا ہی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ کوئی سہارا نہیں لیا انہوں نے دعا کے سوا، اور دیکھو تمہارے رب نے انہیں اس مچھلی کے پیٹ سے نکالا نا۔ اور جب تم اسے پکارتے ہو تو وہ سنتا ہے تمہیں غور سے۔ یوں لوگوں کے آگے گڑ گڑانے سے مشکل کا حل نہیں ملنے والا۔ تمہارے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں، پھر وہ تمہیں زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہونے دیتا۔